الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحمید والمجید وفدیناہ بذبح عظیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا موضوع ہے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت طاہرہ طیبہ۔ آج ہم اس کا پہلا حصہ بیان کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نسب نامہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ماجد کا نام حضرت ابراہیم الخلیل ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد کا نام طارح ہے، طارح کے والد کا نام ناحور ہے، ناحور کے والد کا نام صاروح ہے، صاروح کے والد کا نام راغو ہے، راغو کے والد کا نام فالخ ہے، فالخ کے والد کا نام عیبر ہے، عیبر کے والد کا نام شالخ ہے، شالخ کے والد کا نام ارفخشد ہے، ارفخشد کے والد کا نام سام ہے، اور سام کے والد کا نام نوح ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں لامک کے، اور لامک بیٹے ہیں متوشلخ کے، متوشلخ بیٹے ہیں اخنوخ کے، اخنوخ بیٹے ہیں یرد کے، اور یرد بیٹے ہیں مہلاجیل کے، اور مہلاجیل بیٹے ہیں قینان کے، قینان بیٹے ہیں یانش کے، اور یانش بیٹے ہیں شیش کے، اور شیش بیٹے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے زیادہ مشہور دو بیٹے ہوئے جنہیں اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق نبوت و رسالت کے منصب پر فیض فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ سے نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا فرمایا۔ قرآن عظیم فرقان مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما، تو اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہم نے انہیں ایک بردبار یعنی حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری دی۔ سورۃ الصافات۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی آپ علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ اور آپ کی والدہ ماجدہ مطہرہ کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئے، اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں دے آئے۔ جب کھانے پینے کی اشیاء دے آئے انہیں، اور جب کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پیاس لگی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑ صفا پر گئی، وہاں کوئی نظر نہیں آیا تو مروہ پر آئی، وہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخر کار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ یعنی آب زمزم جاری کر دیا۔
جب صحرا میں پانی نکل آیا تو جرہم قبیلہ کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جرہم قبیلہ چونکہ عربوں کا ایک فصیح و بلیغ قبیلہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان میں انہیں سے سیکھی۔ جب آپ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرتے ہوئے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی جگہ پر ایک مینڈے کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات جو اللہ نے قرآن عظیم فرقان مجید کے اندر بیان کی ہیں، ان میں سے چند مقامات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قرآن عظیم فرقان مجید کے اندر کہ اسماعیل علیہ السلام انتہائی نیک انسان ہیں، بڑے صبر والے ہیں، بڑے تحمل والے ہیں، سچ وعدہ کرنے والے ہیں، بات کے پکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے جو وعدے کرتے اسے پورا کرتے تھے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا ذکر بھی کیجئے، یہ سب ہی نیک لوگوں میں سے تھے۔ تیسرے مقام پر اللہ نے قرآن عظیم فرقان مجید میں فرمایا اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیجئے، وہ وعدے کے بڑے ہی سچے اور وہ رسول نبی تھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجیے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو راستے میں اس سرزمین کے لیے خوب دعائیں مانگی جن کی بدولت مختلف قبائل آ کر اس جگہ آباد ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو جرہم قبیلے والوں نے اپنی ایک لڑکی سے آپ علیہ السلام کی شادی کر لی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نظریں آپ علیہ السلام کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ چنانچہ جرہم قبیلہ والوں نے آپ علیہ السلام کی اپنے قبیلہ کی ایک لڑکی جس کا نام عمارہ تھا، یہ سعد کی بیٹی تھی، سعد اسامہ کے بیٹے تھے، اسامہ عقیل کے بیٹے، عقیل عمالیقی کے بیٹے تھے، سے شادی کر دی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خیرگیری کے لیے فلسطین مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو جرہم قبیلے والوں نے اپنی ایک لڑکی آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ حدیث رسول میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نظریں آپ علیہ السلام کی طرف اٹھی تھی۔ چنانچہ جرہم قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کی اپنے قبیلہ کی ایک لڑکی
جس کا نام عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل عمالقی سے شادی کر دی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خبر گیری کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ان کے گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ باہو نے ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، ہم بڑی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یہ گفتگو اچھی نہ لگی اور ان سے فرمایا، جب تمہارے شوہر گھر واپس آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور انہیں میرا یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین تشریف لے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے تو انہیں اپنی عدم موجودگی میں کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، آپ کے پاس کون آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ اس شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے اور مجھے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا ہے اور آپ کے لیے یہ پیغام بھی چھوڑا ہے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ تشریف لانے والے میرے ابا حضور تھے اور انہوں نے تمہیں جدا کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، لہٰذا تم اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری عورت جس کا نام سیدہ بنت مباد بن عمر جرہمی سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھر گھر میں موجود نہ پایا۔ بہو سے گزر بسر کے متعلق سوال کیا۔ اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے، جو وقت بھی گزرتا ہے ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم خیریت سے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا، ہم گوشت کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم پیتے کیا ہو؟ آگے بہو نے جواب دیا، ہم پانی پیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی، اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں خوب برکت پیدا فرما۔ میری آقا لجپال کریم تاجدار کائنات فخر موجودات مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بہو سے فرمایا، جب تمہارا شوہر آئے تو انہیں میرا سلام کہنا، یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ یہ کہنے کے بعد دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لے آئے تو بیوی سے پوچھا کہ میری عدم موجودگی میں آپ کے پاس کوئی آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ایک خوبصورت حسین شکل والے اور نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے تھے اور بہت ہی اچھے لگ رہے تھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، آپ کے متعلق کچھ پوچھا تو نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، مجھ سے کچھ سوال کیے۔ پہلا سوال کیا کہ آپ کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ کا شکر ہے، ہمارا گزر بسر بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا، تم کھاتے کیا ہو؟ میں نے عرض کی، میں گوشت کھاتی ہوں، ہم گوشت کھاتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ تم پیتے کیا ہو؟ میں نے کہا، ہم پانی پیتے ہیں۔ پھر انہوں نے دعائیں کی اور دعائیں کیتے ہوئے ایک پیغام چھوڑ دیا آپ کے لیے، اور وہ پیغام یہ دیا، فرمانے لگے، اپنے شوہر کو میری طرف سے سلام بھی کہہ دینا اور
میری طرف سے پیغام بھی دے دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو محفوظ رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ فرمایا مبارک ہو تمہیں، وہ میرے ابا جان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور گھر کی دہلیز تم ہو، اور تمہیں میرے پاس بسانے کا حکم دیا کہ اس کی حفاظت کرو اور اسے گھر میں بساؤ۔ یہ بہت شاکرہ ہے، بہت صبر والی اور بہت حوصلے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی بیوی کو ناشکری کی وجہ سے چھوڑنے اور دوسری بیوی کو شکر گزاری کی وجہ سے اپنی زوجیت میں رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ اللہ قرآن عظیم فرقان مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں، اپنی نعمتیں تم پر بڑھا دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کھجور دی، اس نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کھجور واپس کر دی۔ پھر دوسرا سائل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھجور اسے دے دی، اس نے بڑی خوشی سے وہ کھجور لے لی اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا تحفہ ہے۔ یہ دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خادمہ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا کہ ان کے پاس جاؤ، 40 درہم رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس سائل کو دے دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بیوی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی اور اسے شکوہ نہیں کرتی، اللہ بھی اس پر راضی ہوتا ہے اور اس کا رسول بھی اس پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ اس میں بہت ساری برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ جو بیوی ناشکری کرتی ہے، جو بیوی شوہر پر حکمرانی کرتی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور اس گھر کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ماؤں، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہوؤں کو، ہماری بھانجیوں بھتیجیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے گھر میں خوش رہیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔